42واں سورہ ہے اور اس کی 22 نمبر آیت، 23 نمبر آیت، 24 نمبر آیت، 25 نمبر آیت، 26 نمبر آیت، 5 آیتوں کو تلاوت کیا تھا کل۔ یہ سامنے لکھی ہوئی ہیں، والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی روضات الجنات لہم ما یشاؤون عند ربہم ذالک هو الفضل الکبیر ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اللہ برکت دے آپ کو، عزت دے آپ کو جو قرآن سن کے بولتے ہیں۔ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ۔ ام یقولون افترى علی اللہ کذبا فإن یشاء اللہ یختم علی قلبک ویمحو اللہ الباطل ویحق اللہ الحق بکلماتہ انہ علیم بذات الصدور۔ وہو الذی یقبل التوبۃ عن عبادی ویعفو عن السیئات ویعلم ما تفعلون۔ جیتے رہیں جی۔ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ۔ 5 آیتوں کو آپ نے سنا۔ ان 5 آیتوں کے بارے میں مفسرین کی جو آراء ہے، میں نے تقریباً 18 مفسرین کو پڑھا ہے اس کے بارے میں۔ 18 مفسرین کے اندر تمام مکاتب فکر کے مفسرین شامل ہیں، یعنی اس میں دیوبندی مفسرین بھی شامل ہیں، اس میں متقدمین بھی شامل ہیں، اور اس میں جدید بھی شامل ہیں، اور اس میں قدیم بھی شامل ہیں، اور اس میں سنی بھی شامل ہیں، اس میں دیوبندی بھی شامل ہیں، اس میں اہل حدیث بھی شامل ہیں۔ تمام مکاتب فکر کے مفسرین کو میں نے اپنی علم یعنی حسب استطاعت علم میں نے کوشش کی کہ میں ان کو مطالعہ کروں۔ 4 قسم کی تفسیریں ان آیتوں کے بارے میں میرے سامنے آئی ہیں۔ پہلی تفسیر یہ آئی ہے کہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں یعنی الا المودۃ فی القربى کے اندر یہ بڑے سوچنے سمجھنے والی بات ہے جو میں کر رہا ہوں۔ آپ سنی ہیں، آپ شیعہ ہیں، آپ اہل حدیث ہیں، آپ کوئی بھی ہیں، لیکن جو آنے والی نسلیں ہیں انہوں نے پڑھنا ہے اور پڑھ کر سمجھنا ہے کہ ہم کہاں ہیں اور ہمارے بزرگ کہاں تھے۔ کہتے ہیں کہ یہ جو آیات ہیں، ان آیتوں میں جو الا المودۃ فی القربى ہے، اس کا تعلق سیدہ زہرا پاک سے نہیں ہے، اس کا تعلق علی المرتضیٰ کے ساتھ بھی نہیں ہے، اس کا تعلق جو ہے حسنین کریمین شریفین شہیدین امام علی مقام امام حسن اور امام حسین کے ساتھ بھی نہیں ہے۔ اب اس پہ وہ ایک دلیل دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ سورہ آپ نکالیں نا جی، آپ اپنے شیعہ قرآن حکیم میں سے سورت کو نکالیں، آپ اس کی نام کو پڑھیں کہ آپ کو پتہ چلے کہ لکھا ہوا ہے سورۃ الشورى مکیہ، یہ سورہ مکی ہے، یہ سورہ مکہ میں اتری ہے۔ اچھا، زہرا پاک کی شادی علی بادشاہ سے مدینے میں ہوئی جا کے، حسنین کی ولادت بھی مدینے میں ہوئی، امام حسن مدینے میں آئے، حسین مدینے میں، جب ابھی ماں کی شادی باپ سے ہوئی نہیں تو یہ آیت ان کے بارے میں کیسے آ گئی؟ بات سن رہے ہیں جناب آپ؟ اس کا جواب چاہیے ہمیں، ہاں اس پر دلائل چاہیے ہمیں، اس پر تقریر چاہیے ہمیں۔
ثابت کریں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ماں باپ کی تو شادی نہیں ہوئی اور آیت بچوں کے بارے میں آ جائے. سمجھ آئی جی آپ کو؟ ڈیفینیٹلی شیعہ بھی سن رہے ہیں اور سنی بھی سن رہے ہیں اور اہل حدیث بھی سن رہے ہیں، دیوبندیوں تک بھی آواز جا رہی ہے. اچھا یہ یعنی نقطہ اٹھانے والے ہمارے اہل حدیث بھائی ہیں. اہل حدیث ہمارے بھائی ہیں، وہ مکاتب فکر ہے. انہوں نے آپ مکہ شریف سے جو قرآن پاک آیا ہے آپ اسے پڑھ لیں. جب آپ پڑھیں گے تو آپ کہیں گے یار یہ مکے میں قرآن چھپا ہے. وہ 700-800 علماء اہل حدیثوں کے اکٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے بیٹھ کر تفسیر کی ہے اور قرآن حکیم کی صورت بھی مکی ہے. تو واقعی جب ابھی تو زہرا پاک کی شادی نہیں ہوئی تو یہ حسنین کریمین کے بارے میں آیت کیسے آ سکتی ہے؟ ایک چھوٹی سی بات کروں میں آپ کے ساتھ. پہلے دن ہی ایک بندہ آپ مزدور رکھتے ہیں، آج ہی آیا ہے، وہ آتے ہی کہہ دے کہ مجھے 10 سال کی محنت کا اجرت دو، تو آپ کو وہ مزدور اچھا لگے گا؟ وہ آپ اس کو کہیں گے ویر تو شدائی ہو گئے ہیں، ابھی محنت تو نے کی نہیں، ابھی تو نے کوئی کام کر کے دکھایا بھی نہیں، اور تو پہلے دن ہی کہہ رہے کہ مجھے جو ہے اتنی ساری اجرت دے دیں. اب میں سوال کرتا ہوں کہ اگر یہ آیت مکی ہے تو مکے میں تو نبی پاک کا اجرت مانگنا بنتا ہی نہیں. مکے میں نبی پاک نے ابھی اعلان نبوت کیا ہے، نبوت کا کام نہیں کیا. اعلان نبوت پر اجر مانگنا بنتا ہی نہیں. اجر تو مانگنا بنتا ہی اس وقت تھا جب بدر بھی ہوتی، ہجرت بھی ہوتی، مکے والوں کا پورا ٹل بھی لگ جاتا، مصطفیٰ علم توحید پھر بھی نیچے نہ گرنے دیتے، تو اجر تو بنتا ہی مدینے میں تھا. ایک دوسرے مفسر اٹھے اور وہ کہنے لگے بھائی ان باتوں کا تو سرے سے کوئی تعلق نہیں جو آپ کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی اصل میں بات یہ ہے کہ نبی پاک نے کیا تھا اعلان نبوت. اعلان نبوت پہ بعد ان پر شروع ہوا ستم، ظلم، تکذیب، زیادتی، اوجریاں ان کے سر پہ رکھی جانے لگی، برا حال کرنے لگے وہ سرکار کا. اس پر نبی معظم نے فرمایا الا المودۃ فی القربیٰ، کچھ حیا کرو، میری تمہاری رشتہ داری تو ہے نا، اپنی اور میری رشتہ داری کا تو احساس کرو. اس آیت کا تعلق اصل میں نبی پاک کا جو سارا خاندان تھا نا قریشی، جو قریشی خاندان تھا حضور کا، اس آیت کا تعلق ان کے ساتھ ہے. اب یہ جو تفسیر میں نے کی ہے ابھی آپ کے سامنے، اس کا معنی کیا بنتا ہے کہ بھائی قربا، آیت میں قربا ابو جہل ہے، قربا ابو لہب ہے، قربا مکے کے باقی سارے کافر جو قریشی ہیں وہ ہیں قربا. تو نبی پاک نے ان سے کہا ہے کہ میری اور اپنی رشتہ داری کا احساس کرو. اگر یہ بات ٹھیک ہے بھئی ہوگی نا، لکھی گئی ہے ہوگی ٹھیک، اگر یہ بات ٹھیک ہے، اللہ فرماتا ہے وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنًا، اس قربا کی مودت اللہ کے نزدیک نیکی ہے. اب اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے پوچھو ابو جہل کا پیار نیکی ہوگا کہ حسین کا پیار نیکی ہوگا؟ کس نے کھولنی ہے یہ باتیں؟ اگر ہم نے بیٹھ کر نہیں سمجھنا اسے تو یہ کون باتیں کھولے گا؟ اچھا جی، ایک اور مفسر قرآن اٹھے، انہوں نے کہا جی بات یہ بھی نہیں ہے، بات کچھ اور ہے. پوچھا گیا جی کیا بات ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ قربا میں اضافت نہیں ہے کہ نبی کے قربا ہیں کہ اللہ کے قربا ہیں. تو لہٰذا اصل مسئلہ یہ ہے کہ نبی پاک نے فرمایا کہ تم میرا اتباع کرو، میری پیروی کرو، میری پیروی کر کے میری فرمان برداری کرنے کے بعد اللہ کے قریبی ہو جاؤ، یہی میرا اجر رسالت ہے. یہ جناب کمال تفسیر ہے. اچھا، ایک مفسر قرآن اور اٹھے. اب یہ کون سا مفسر اٹھا ہے؟ یہ نبی کا ایک صحابی ہے جو قرآن حکیم کا مفسر اول ہے، اسے ابن عباس کہتے ہیں. ابن عباس سے پوچھا گیا، حضور کے صحابی سے پوچھا گیا کہ آپ اس آیت کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا جب یہ آیت آئی تھی تو ہم سارے صحابہ اکٹھے ہو کے نبی معظم کی بارگاہ میں آئے تھے اور آ کے ہم نے پوچھا تھا کہ یہ کون ہے
آپ کے قربا اور کن کی مودت اللہ ہم پہ واجب کر رہا ہے، اس وقت مصطفیٰ نے مرتضیٰ کو دیکھا تھا اور اپنی زبان ما ینطق سے فرمایا ایک علی ہے، ایک فاطمہ ہے، ایک حسن ہے، ایک حسین ہے۔ تو یہ ساری تفسیریں اپنی اپنی جگہ پر ہیں۔ اب میرا خیال ہے گفتگو جو ہے وہ یہاں سے شروع کر لیتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات، کیا معنی کرتے ہیں جی؟ اور جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، فی روضات الجنات، وہ جنت کے اندر ہوں گے۔ بڑا مجھے مزہ آنے لگا ہے، اگر آپ میرے ساتھ توجہ کریں تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ارشاد ہو رہا ہے فی روضات الجنات، وہ جنت کے اندر ہوں گے، اور جنت میں جس کے اندر وہ ہوں گے وہ روزہ ہوگا۔ روزہ کیا ہوگا؟ ذرا سارے دیکھ کر بولیں کیا ہوگا؟ روزہ۔ ایک ہوتا ہے رے وا اور زے اور یا بڑی یہ روزہ، روزہ، ہاں روزہ، وہ روزہ ہوتا ہے میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، وہ زے کے ساتھ ہے۔ ایک ہوتا ہے یہ فلانے بزرگ کا روزہ ہے، 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 وہ ہوتا ہے یہ والا، یہ والا۔ اللہ فرماتا ہے سنو جنت میں جنتیوں کے روزے ہوں گے۔ میں پھر عرض کرتا ہوں، سنو جنتیوں میں جنت میں جنتیوں کے روزے ہوں گے۔ سنو جنت میں حسین کا روزہ ہوگا، ٹھنڈا بولے ہو، حسن کا روزہ ہوگا۔ سنو جنت میں علی کا روزہ ہوگا۔ سنو جنت میں بلال کا بھی روزہ ہوگا۔ سنو جنت میں ابو بکر کا بھی روزہ ہوگا۔ جنت میں عمر کا بھی روزہ ہوگا۔ جنت میں جنتیوں کے روزے ہوں گے۔ پتہ چلا بندے تو ویسے ہم پہ ناراض ہیں کہ یہ داتا صاحب کا روزہ کہاں سے آ گیا ہے، یہ بابا فرید کا روزہ کہاں سے آ گیا ہے، یہ میر علی شاہ کا روزہ کہاں سے آ گیا ہے، یہ غوث پاک کا روزہ کہاں سے آ گیا ہے۔ بھائی ہمارا قصور نہیں، قرآن کہتا ہے جنتیوں کے روزے ہوتے ہیں۔ اب ماننی آپ کو دو باتیں پڑے گی، یا تو یہ مان لوں کہ جنتیوں کے روزے ہوتے ہیں، جنتیوں کے روزے ہوتے ہیں، یہ مان لو، یا مان لو روزے والے ہی جنتی ہوتے ہیں۔ بھائی جسے سمجھ آئی ہے اسے میں سلام کرتا ہوں۔ نہیں، کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ دیکھیں کیسے سادے لوگ ہیں، یہ جنت میں جو روزہ ہے نا، یہ ان کی کوٹھی کا نام رکھا ہے اللہ نے، کوٹھی کا، محل کا، پھلواری کا، اس باغ کا نام روزہ رکھا ہے نا، تو یہ تو جنت میں ہوتا ہے نا، دنیا میں تھوڑی ہوتا ہے۔ میں عرض کروں گا کہ آپ سنی ہیں، آپ شیعہ ہیں، آپ دیوبندی ہیں، آپ اہل حدیث ہیں، اپنی تفسیر لیں قرآن کی، اس تفسیر میں سے سورہ الکہف کو نکال لیں، 18 نمبر سورہ ہے، اپنے مفسر قرآن سے پوچھیں کہ اللہ نے ان ولیوں کو کسی رڑے میدان پر لٹایا تھا یا کسی بلڈنگ میں لٹایا تھا؟ ٹھنڈا بولے ہیں آپ میں؟ اچھا وہ 309 سال کی وہ اپنے روزے میں رہے، اچھا 309 سال کے بعد پھر وہ اسی غار میں لیٹے اور ان کی قبریں وہیں بنی، پتہ چلا اللہ چاہتا ہے کہ اللہ والوں کے روزے ہوں۔ اچھا آپ کہیں گے نہیں یہ بات پرانی ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری زمانے کی بات نہیں ہے، آپ کہیں گے یہ ظاہری زمانے کی بات نہیں ہے۔ نبی پاک کے ظاہری زمانے کے بعد ہم نے یہ پڑھا سنا ہے کہ بلڈنگ بنانا قبر پر حرام ہے۔ چلو جی میں آپ کو پھر مشورہ دیتا ہوں، آپ اپنی پسند کے عالم کے ساتھ جا کے مشورہ کریں کل کہ نبی پاک نے ظاہری دنیا سے وصال کرنے سے پہلے کوئی وصیت تو نہیں کی تھی؟ سارے کہیں گے کی تھی، بالکل کی تھی۔ ان سے پوچھنا ہے وہ وصیت کیا تھی؟ کہیں گے نبی پاک نے وصال سے پہلے کہا تھا کہ میری قبر نہ
یہ جو ابو بکر کی بیٹی ہے نا، اس کے حجرے میں بنانا. آپ ٹھنڈا بولے ہیں، میں پھر سے عرض کرتا ہوں کہ ابو بکر کی بیٹی کے حجرے میں بنانا، حجرے میں. اب یا تو سارے مسلمان کٹھے ہو کر یہ فیصلہ کریں کہ حضرت عائشہ کسی ریت کے ٹبے پر رہتی تھیں، تو اگر آپ کا دل کہتا ہے نہیں وہ کسی بلڈنگ میں رہتی تھیں تو پھر اس پہ کوئی چھت تو ہوگا، کوئی دیواریں تو ہوگی، تو پھر یہ تو محمد کی وصیت ہے کہ میری قبر رڑے پہ نہ بنانا، بلڈنگ پہ بنانا. اس کا مطلب ہے یہ وصیت رسول اور یہ آیت مل کے ہمیں بتا رہی ہے زمانے والوں شک نہ کرنا، ساری قبریں رڑے کے لیے نہیں ہوتی، کچھ قبریں فیض دینے کے لیے بلڈنگوں میں بنائی جاتی ہیں. اللہ فرمائے لہم ما یشاؤون عند ربہم، جو کچھ بھی یہ منہ سے نکالیں گے نا، چاہیں تو صحیح، چاہت کرے تو صحیح. بھلا میں روزے والے کی ٹالتا ہوں؟ اس کا مطلب ہے یہ لکھا ہوا ہے جس کا روزہ ہو وہ بے اختیار نہیں ہوتا. جنہوں جنہوں روزہ یاد آتا ہے نا، وہ مننے اگر حسین کا روزہ ہے بے اختیار نہیں ہوگا، مننے پھر وہ پیر دا جے روزہ ہے پھر وہ بے اختیار نہیں ہوگا. لہم ما یشاؤون عند ربہم، اللہ فرماتا ہے میں جو سند دیتا ہوں کہ روزے والا جو چاہے گا میں دوں گا. میں آپ کو عرض کروں، یہ جنتی کا مقام ہے کہ اللہ جنتی کو نا تکوینی ولایت پر فائز کرتا ہے. تکوینی ولایت سمجھتے ہیں آپ؟ اگر جنتی کا دل کرے نا ہوا کے اندر پرندہ روسٹ ہو جائے تو وہ ہوا میں روسٹ ہوگا، اس کے سامنے آئے گا، وہ کھانے کے بعد اس کی ہڈیوں پر ہاتھ رکھے گا نا، وہ ہوا میں پرندہ بن کے اڑ جائے گا. یہ مقام آپ کا ہے. کب؟ جب آپ جنت میں جاؤ گے، ابھی نہیں. جب آپ جنت میں جاؤ گے. اب کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ابھی ہماری جنت کی کنفرمیشن نہیں ہے نا، گناہگار ہے، ابھی ہماری جنت پکی نہیں ہے. لیکن جو جنت میں چلا جائے اس کو یہ مقام مل جاتا ہے کہ اس کے منہ سے بعد میں نکلتا ہے، اللہ اسے پوری پہلے کرتا ہے. یرا اگر جنتیوں کا یہ سٹیٹس جنت میں جا کر ہونے والا ہے تو جنہیں سامنے بلا بلا کر نبی فرما رہے ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ میرا حسن بھی جنتیوں کا سردار ہے، یہیں پہ سردار ہے، یہیں پہ سردار ہے، یہ میرا حسین بھی جنتیوں کا سردار ہے. اب یہ تو ہمارا مقام ہے تو ان کا کتنا اختیار ہوگا؟ جس گھر کے بچوں کا اختیار سمجھ میں نہیں آتا ان کے اب علی کا کتنا اختیار ہوگا؟ اور اگر علی کا یہ عالم ہے، علی اٹھ کر نالین جن قدموں کے سامنے رکھے، اللہ نے محمد کو کتنا اختیار دیا ہوگا؟ اس کا مطلب ہے روزے والے بے اختیار نہیں ہوتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. سخی شاہ کیا ترجمہ کرتے ہو یار؟ اور یاد کرو جب اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا. محمد جی آپ کو یاد ہے جب میں اللہ نے عالم ارواح میں سارے نبیوں کو اکٹھا کر کے بٹھایا تھا؟ آپ کو یاد ہے نا؟ محمد بادشاہ صدارت کی کرسی آپ کے پاس تھی، آپ کو یاد ہے نا؟ اچھا تو پھر جناب جو میں تم کو کتاب اور حکمت دوں، اچھا پھر تشریف لائے تمہارے پاس وہ رسول کہ تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمائے. میں نے نبیوں سے کہا تھا کہ جب میں تمہیں نبوت دے لوں، کتاب دے لوں، حکمت دے لوں، اس کے بعد تمہارے پاس مصطفیٰ آئیں گے، وہ تمہاری تصدیق کریں گے. اچھا جی پھر تو تم ضرور اس پر ایمان لانا. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ. پھر پڑھو. تو تم اس پر ضرور ایمان لانا. مصطفیٰ پر سارے نبی ایمان لے آنا. پھر جی وَلَتَنصُرُنَّهُ. اور ضرور اس کی مدد کرنا. کیا؟ ضرور اس کی مدد کرنا. عالم ارواح میں اللہ نبیوں سے کہہ رہا تھا کہ مصطفیٰ کی مدد کرنا. بھائی بولو جسے سمجھ آئی ہے. میں پھر سے کہنا چاہتا ہوں عالم ارواح میں اللہ نبیوں سے کہہ رہا تھا کہ تم نے مصطفیٰ کی مدد کرنی ہے. بھائی بولو نا، کہہ رہا تھا. اچھا ایک منٹ ٹھہرنا ذرا.
اللہ نبیوں سے کیا کہہ رہا تھا؟ تم نے مصطفیٰ کی. اللہ کو یہ پتا تھا کہ محمد بادشاہ دنیا میں ان سب کے بعد میں جائیں گے؟ یہ پتا تھا کہ یہ اپنے اپنے مزاروں میں ہوں گے؟ اللہ کو پتا تھا کہ یہ سارے نبی 2 نبیوں کو نکال دیں، ایک عیسیٰ کو نکال دیں اور ایک زکریا کو نکال دیں، باقی سارے نبی قبروں میں ہوں گے. یہ اللہ کو پتا تھا؟ پتا تھا. پھر بھی کہا کہ مدد کرنا. ہمیں شڈول سمجھا کہ ہم علی سے مدد مانگتے ہیں. ٹھنڈا بولے ہو یار، ہمیں شدائی سمجھا ہے. اللہ کو پتا تھا کہ یہ سارے نبی قبروں میں ہوں گے، پھر بھی اللہ نے کہا کہ مصطفیٰ کی مدد کرنا. مالک تو سمجھانا کیا چاہتا ہے؟ فرمایا تمہیں اب بھی نہیں سمجھ آئی؟ جو روزے میں ہو بے اختیار نہیں میں رہنے دیتا. ہائے 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 ہائے، جو روزے میں ہو. نہیں، جو مر گئے ہیں وہ تو کچھ نہیں کر سکتے، جو مر گئے ہیں وہ تو کچھ نہیں کر سکتے، جو مر گئے ہیں وہ تو کچھ نہیں کر. تو یہ کیا لکھا ہوا ہے قرآن میں؟ سارے نبی مصطفیٰ کی مدد کریں اور قبروں میں جانے کے بعد مدد کریں. آپ کوئی کہے نہیں جی کی تو نہیں نا مدد، نبیوں نے کی تو کی ہے بھائی، کی ہے بھائی، کی ہے نا. آپ پوچھیں گے جی کہاں کی ہے؟ میں ابھی بتاتا ہوں جناب. معراج کی رات 50 نمازیں ملی تھی. اللہ نے تو 50 دی تھی نا. درمیان میں ایک قبر والا ملتا تھا. قبر والا آ کے کہتا تھی نہیں پڑھی جائیں گی امت سے. ایک دفعہ پھر جائیے، پھر گئے. اس قبر والے نے پھر کہا نہیں پڑھی جائیں گی. کہا پھر جائیے، پھر جاؤ، 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 پھر جاؤ. اوے اگر تم قبراں والوں کی مدد کو نہیں مانتے تو پھر 50 پڑھا کرو. 5 وہ پڑھیں جو قبر میں روزے والوں کے اختیار کو مانتے ہیں. رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ کریم. آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ جسے جتنی سمجھ آئی اتنا سبحان اللہ کہو. نہیں جی دیکھیں حسین مر گئے ہیں، اب تو نہیں کچھ کر سکتے نا. مجھے مزہ آ رہا ہے. مجھے نہیں امید کہ میں آج اس سے آگے چل پاؤں گا. میرا خیال ہے میری بریک یہیں پہ ہو گئی ہے اور یہیں پہ تقریر آپ کی ختم ہو چکی ہے. میں پھر سے عرض کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں جی حسین تو شہید ہو چکے ہیں. دنیا سے جانے کے بعد تو بندے مدد نہیں نہ کر سکتے. جو دنیا سے چلے جائیں ان کے پاس کیا ہے، وہ تو خود چلے. میں سورہ بقرہ کو لے رہا ہوں. یہ دوسرا سورہ ہے میرے سرداروں. میں 155 نمبر آیت کو دیکھ رہا ہوں، 156 نمبر آیت کو دیکھ رہا ہوں. یہ میرے سامنے قرآن حکیم آ گیا ہے. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة واولئك هم المهتدون. فوراً یہ بات کر کے اللہ فرماتا ہے ان صفا والمروہ من شعائر اللہ. صفا مروہ میری نشانیاں ہیں. دیکھیں جی پہلے میری بات سنیں. میں جاہل آدمی ہوں، نالائق بندہ ہوں، نکما ہوں، کسی نہ کام کا ہوں. آپ سب علم میں مجھ سے افضل ہیں، آپ کی جوتیاں میری پلکوں کا تاج ہیں. لیکن میں نے قرآن میں اسپیشلائزیشن کی ہے. اسے کہتے ہیں تخصص فی القرآن. میں نے قرآن میں تخصص کیا ہے، میری اسپیشلائزیشن ہے. علوم القرآن کے اندر ایک علم ہے، اسے کہتے ہیں ربط کلام. ربط کلام اس کا معنی یہ، اس پہ بڑی کتابیں الاتقان فی علوم القرآن علامہ سیوطی کی لکھی ہوئی ہے. بے بہا کتابیں اس پر آپ کو مل جائیں گی. کیا
भाई पिछली आयत का अगली आयत से क्या ताल्लुक है? देखें, एक आयत में हम कहते हैं इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमें हिदायत अता फरमा सिराते मुस्तकीम की। फौरन अल्लाह जवाब देता है हुदल्लिल मुत्तकीन, तुम मुत्तकी हो जाओ, मैं हिदायत दे देता हूँ। ये है रब्ते कलाम। ये क्या है? रब्ते कलाम। अब रब्ते कलाम देखें इस आये मुबारका में, आया आई ला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाह, खबरदार उसे मुर्दा नहीं कहना, जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो जाए फिर भी नहीं कहना। फौरन फरमाया इन्न सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, जिन पहाड़ों के जर्रों पर एक बीबी अल्लाह की वलिया के पाँव की तली लग जाए ना, वो अल्लाह की निशानी है। वो जर्रे क्या हैं? नहीं यार, मैंने कपड़ा देखा ना तो मुझे खड्डी याद आए ना। कपड़ा खड्डी से बना है तो मुझे खड्डी याद आए। मैंने ये देखा है ना तो मुझे लोया याद आए ना। निशान देखें जी, मैं नहीं बात, आप मुझे ये अपना परना दे दें। आपका नाम क्या है? शाह जी, मैं ये परना आपकी निशानी समझ के रखूंगा। पता चला मैं इसे जब भी देखूंगा मुझे याद आएगा सैयद सोना बड़ा, जिसे देख कर कोई याद आए वो उसकी निशानी है। नहीं, इसे देखकर मुझे खड्डी नहीं याद आई, सैयद याद आए। अल्लाह कहते हैं हाजरा के पांव की तली वाला पत्थर देखकर तुझे हाजरा याद नहीं आनी चाहिए, खुदा याद आना चाहिए। अच्छा, अब अगली बात यह है कि निशानी बंदे को मंजिल तक लाती है। मैंने पूछा शाह जी मैंने किधर से आना है? आप शाह जी क्या नाम है आपका? उबैद। शाह जी मैंने किधर से आना है? मुझे कहने लगे फलां चौक से, फलां चौक से, फलां चौक से, फलां चौक से। ये सारी निशानियां मुझे यहाँ मंजिल तक लेकर आईं। जो जिस मंजिल तक लेकर आए वो उसकी निशानी है। यानी ये निशानियां गुनाहगार को अल्लाह तक लाएंगी, लाती हैं, लाती रहेंगी। ये पत्थर, ये जर्रात, ये टिब्बे कभी भी रब्ते कलाम कभी भी मुर्दा नहीं होंगे। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाह इन्न सफ़ा वल मरवा मिन शाइर, ये मैं नहीं कह रहा, ये फ़खरुद्दीन राज़ी कह रहे हैं, तफ़सीर कबीर में कह रहे हैं। मेरा सलाम है इस मुफ़स्सिर कुरान पर जो हमें रब्ते कलाम में ये बात समझा रहा है कि जिन पत्थरों पर बीबी के पैर लग जाए ना यार, वो पत्थर नहीं मरते, वो फैज़ जारी रखते हैं। वो इन पत्थरों पर ईमान रखते हो, आले मोहम्मद भी शक करते हो। यहाँ से लेकर यहाँ तक तर्जमे में घंटा गुजर गया है। ये सूरा आल इमरान है, तीसरा सूरा है, और ये मेरी आंखों के सामने आयत आ गई है। मैं इस आयत को पढ़ना चाहता हूँ। अल्लाह फरमाता है, मैं नहीं समझता कि आज से पहले इत्तफाकन भी आपने इसे सुना होगा। मैं नहीं समझता, इसलिए कि भाई रूटीन वाइज भी इसे नहीं पढ़ा जाता। मैं समझता हूँ कि सारी ज़िंदगी गुजर गई है इमरान चिश्ती साहब की नकाबत करते हुए और उलमा को सुनते हुए। मैं बताता हूँ कि ये पहली दफ़ा सुनेंगे, ये बात पहली दफ़ा सुनेंगे, ये आयतें भी पहली दफ़ा सुनेंगे। शुरू करूँ जी? भाई नहीं रूटीन वाइज पढ़ी जाती ये आयतें, मिंबर पर नहीं पढ़ी जाती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। बंदे यार 70 शहीद हुए, सुन्नी शिया सब मुत्तफ़िक हैं। बंदे कितने शहीद हुए? 70 शहीद हुए। हज़रत गसील मलाइका शहीद हुए,
یاد آ گئے حنزلہ، یاد آ گئے حضرت حنزلہ شہید ہوئے. اچھا حضرت عباد شہید ہوئے، حضرت امیر حمزہ تو یاد. اچھا اب کیا ہوا میری طرف دیکھیں. عند ربہم یرزقون، 70 بندوں کی دعوت کی ہے اللہ نے. عند ربہم یرزقون، اللہ کی بارگاہ میں وہ لنگر کرتے ہیں. نہیں میں حقیقت کہ عند ربہم یرزقون، وہاں عالم بارگاہ الہی میں اللہ فرماتا ہے شہادت کے بعد 70 بندوں کی میں دعوت کر رہا ہوں. حضور کے صحابہ میری طرف سے لنگر کر رہے ہیں. شہادت کے بعد ان کے دل میں آیا، شہیدوں کے دل میں آیا کہ یار اسی تے بڑے مزے چاہ کو طریقہ ہوئے تے مدینے اطلاع پہنچے. یہ ان شہیدوں کے دل میں آیا. اللہ فرماندہ ہے عند ربہم یرزقون، وہ لنگر کر رہے تھے. میں نے ان سب سے کہا گھبراؤ نہ، تسا لنگر کرو، میں جبریل نو محمد بادشاہ کل کلنا پہ. بولو جناب جی سے سمجھ آئی ہے بات کی. میں نے اگلی آیتیں پڑھنی ہے نا، آپ کی روح بھی تڑپ جائے گی صدقہ نبی پاک کا. جسے مولا علی سے جتنا پیار ہے اتنا اونچی سبحان اللہ کہو ذرا. اچھا جبریل آئے، ادھر لنگر چل رہا ہے، دعوت ہو رہی ہے. حضرت حنزلہ دعوت میں ہے، حضرت امیر حمزہ دعوت میں ہے، سارے صحابہ. میں گیا ہوں میدان احد میں گیا ہوں، دیکھا میں نے جا کے. نبی نے الگ قبر نہیں بننے دی صحابہ کی، کٹھی قبر بنائی ہے، کٹھی بنائی ہے. بادشاہ نے کٹھی بنائی ہے یار. اچھا نبی پاک نے کٹھی قبر بنائی ہے سارے صحابہ کی. اچھا سرکار نے فرمایا چلو میں جنازہ پڑھاتا ہوں ان 17 کا، تو 10 کر کے جنازہ پڑھانا ہے، 10 کر کے. 9 صحابہ کو اکٹھا کر لو تو ساتھ ایک میرا چاچا رکھو، اگلی دفعہ پھر 9 کر کے پھر میرا چاچا رکھو، 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 تاکہ میری امت کو پتہ لگ جائے صحابہ کا جنازہ میں نے ایک دفعہ پڑھا ہے، چاچے کا جنازہ میں نے ہر دفعہ پڑھا ہے. وَيَسْتَبْشِرُونَ، خوشیاں منا رہے ہیں کون؟ وہ شہید. کتھے؟ اللہ کل قادی. بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ، ان اپنے پچھلوں کی جو ابھی ان کے ساتھ نہیں ملے. پتہ چلا انہیں یہاں بیٹھ کر بھی پتہ ہے کہ ہمارے پچھلوں نے ابھی تک بھی محمد کا دامن نہیں چھوڑا. اللہ دی قسمیں تہاڈا ابا جدوں فوت ہو جاندا ہے نا، تسی جے 5 بھرا ہو نا، اے آیت بھی دس دیئے کہ قبر چ لیٹے ابے نوں پتہ ہے فلاں کتھے وے، فلاں کی پیا کردا ہے، فلاں کی پیا کردا ہے، فلاں کی پیا کردا ہے. اے جے تہاڈے ابے دا اے مقام ہے تے آل محمد ککھ نہیں جاندے. میرے سردارو مر گئے سارے جنہ دے مر گئے. کی آندے ہو دسیو ذرا. زندہ ساڈے نبی زندہ، ولی زندہ، ساڈے سارے زندہ، ساڈے سارے زندہ، ساڈا کوئی نہیں مردا، ساڈا مردا کوئی نہیں. تے جدو ساڈے اپنے ایتھے نہیں اسی مر گئے سمجھ دے تے آل رسول.
مینوں یہ دسو کہ اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم ٹھیک ہے؟ اے اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد علی آل محمد درود اللہ ساڈے ولوں اللہ آل محمد اللہ آل محمد پر اے کی ہے میری تلی پر میری تلی تھلے تلی ہے ہی نہیں تو پھر اے پر کتوں ہے ہائے اور بولو جسے سمجھ آئیے آپ قرآن پاک اس وقت ٹیبل پر تھلے ٹیبل ہی کوئی نہیں تے قرآن ہوتے کتوں یہ وائٹ بورڈ اس وقت چیئر پر تھلے چیئر کوئی نہیں اتے وائٹ بورڈ کتوں آپ سارے اس وقت قالین پر تھلے قالین کوئی نہیں تسی پر کتوں میں نلائق آپ کے سامنے اس ممبر پر تھلے ممبر ہی کوئی نہیں میں پر کتوں یہ دا مطلب اللہ ہم دا یودوں میں جدوں کو تھلے ہوئے بھائی بولو جسے سمجھ آئیے اے میں منت کرنا جنہ دا نبی مر گیا ہے نا جنہ دا نبی مر گیا ہے تے جنہ دے آلے نبی بھی مر گئے نے او درود اپنے ابے تے کر لیا کرو ساڑھا درود ہونا دے ہوتے ہوئے جنہ دا نہ نانا مرد ہے نہ دوترے مرد ہے آپ کو سمجھ آئی ہے نا اسے کہتے ہیں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم آپ بھی زندہ ہیں اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا یہ مقام ہے جن ہستیوں کا میرے صاحبوں میرے سرداروں 7 محرم کو پانی بند کیا گیا جانور پانی پی رہے ہیں چوپائے پانی پی رہے ہیں گھوڑے پانی پی رہے ہیں یزیدی لشکر پانی پی رہے ہیں لیکن حسین کے کاشانہ کرم یعنی خیمہ حسین میں 7 سالہ شہزادی 3 دن سے پیاسی ہیں اچھا میں عرض کروں یہ شہادت کا جو موقع ہے یہ 10 محرم کا موقع ہے نا 10 محرم کا موقع ہے نا بولو نا حضرت علی اصغر کی عمر کتنی ہے 6 ماہ مدینے سے یہ قافلہ شعبان کو نکلا ہے 4 شعبان باخلاف روایت ایک آدھی روایت میں ایک آدھی ڈیٹ کا فرق ہے شیعہ سنی اس پر متفق ہیں کہ آغاز شعبان کا تھا جب مدینہ چھوڑا او یار اے جدو میں نا مدینہ چھوڑا اس گل نو بندے سمجھ نہیں سکتے تہاڈا قصور کوئی نہیں میرا رمضان سارا مدینے گزریا ہے تے مدینے جدو میں جا کے پہنچیا نا تے ایویں 8 کو دن جدو لنگ گئے نا تے منوں نہ خواب آئی کہ آواز آئیے ہن پاکستان چلے جو تہاڈا ویزا مک گیا ہے ایس قرآن دی قسم ہے سوتیاں پیا میری چیخ نکلی ہے کہ اچھا میں مدینے ہوں نکلن لگا تے جدو میریاں اکھاں کھلیاں نے نا تے میرے آنسو چل دے سن پے تے منوں نہ ایک ٹھنڈ جی پئی شکر ہے میں اجے ہوٹل چاں میں مدینے چاں اجے میرے کو مدینہ چھٹیا بھی نہیں تے میں مدینیوں جانا بھی نہیں لیکن آنسوਆਂ دے نال نا ایک واری اللہ دی قسم چوکیا نا میں سچی گل پہ کرنا آنسوਆਂ دے نال نا میں ہوٹل دی باری کھولی تے میری نگاہ جدو حضور دے روزے تے پئی ہے نا تے میں کہ یا رسول اللہ 2024 پہ چل رہا ہے رمضان دا مہینہ ہے میں مدینہ چھڈیا نہیں اجے بس مینوں خیال آیا ہے میں مدینہ چھڈاں تے میرا اے حال ہو گیا یا رسول اللہ حسین تے ہوئے نا جس اس شہر دے اندر تیرے کندیاں تے سواری کیتی ہے یا رسول اللہ اگر میرے جیسے واسطے مدینہ چھڑنا اینا مشکل ہے آقا پھر تیرے حسین مدینہ کیویں چھڑیا ہوئے گا
ہیں جدوں اعلان کیتا نا سارے آ جاؤ، لیکن فرمایا میری ایک دھی نہیں جائے گی جہدا نام سغرا ہے۔ 3-4 دن دے ویر نو جناب سغرا گود وچ لے لیا تے پیار پئیاں کردیاں نے، تے جدوں سارا قافلہ ٹر پیا نا تے پوچھیا امام پاک نے میرا اصغر آ گیا ہے؟ فرمان لگے نہیں، سیدہ سغرا دی گود وچ ہے۔ حسین فرماندے نے پھر میں جانا، جا کے لے کے آواں۔ جدوں حسین سیدہ سغرا دے کول آئے نا تے جناب علی اصغر ول انج ہاتھ ودان تے شہزادہ بابے دی گود ول کوئی نہ جائے۔ حسین دوبارہ ہاتھ ودان، شہزادہ بابے دی گود ول کوئی نہ جائے۔ قریب آ کے نا حسین اپنے پتر دے کان وچ کوئی گل کیتی، بس وہ گل کرن دی دیر ہے حضرت علی اصغر چھلانگ مار کے نا اپنے بابے دی گود وچ آ گئے۔ جدو گود وچ آئے تے ٹر لگے نا تے بابے دا آستین نپ کے صاحبزادی فرمان لگیاں بابا ٹر تے چلے ہو، مینوں اے تے دس چھڑو کہ اصغر دے کان وچ کی آکھیا جی؟ حسین فرماندے نے پہلے توں دسو میری گود وچ نہیں سی آوندا، توں کی آکھیا سی؟ عرض کر دی نے بابا میں عرض کیتی ویر ویخ بابا اپنیاں ساریاں بھیناں نوں نال لے چلے ہے، لیکن توں اپنی بھین نوں مدینے چھڑ چلے ہیں۔ جدوں میں اصغر نال اینی گل کیتی ہے نا پھر تساں 2-3 واری انہوں آکھیا ہے وہ تواڈی گود وچ نہیں آیا، میں تے اینی گل کیتی، ہن تسی دسو تساں علی اصغر دے کان وچ کی آکھیا جڑا انہیں چھال مار کے تواڈی گود پھڑ لئی ہے؟ حسین فرماندے نے میری دھی میں اصغر دے کان وچ آکھیا پتر اصغر اے علی اصغر اگر اللہ نے کربلا دے اندر میرے کولوں 6 مہینے دے بچے دی قربانی منگ لی میں کتھوں لے کے آواں گا؟ اگر اللہ نے میرے کولوں 6 مہینے دے پتر دی قربانی منگ لئی میں کتھوں لے کے آواں گا؟ بس اینی گل کرن دی دیر ہے بابے دی، شہزادہ 4 یا 3 دن دا اپنے بابے دی گود چھلانگ مار کے آ گیا۔ ہن میں عرض کرنا پیا اللہ تواڈے ناس نوں قبول فرمائے، لیکن 4 شعبان دا ایک قافلہ چلے ہے، 4 شعبان پھر سارا رمضان پھر شوال پھر ذیقعد پھر ذی الحج پھر محرم، کنے مہینے گزر گئے نے؟ 6 ماہ گزر گئے نے۔ یہ دا مطلب ہے حسین دا پتر تے ساری عمر دا مسافر ہے نا، حسین دا شہزادہ تے ساری زندگی دا مسافر ہے نا، علی دا پوترا نبی دا خون ساری زندگی سفر، تو جدو ساری زندگی دا مسافر کربلا وچ قدم رکھے تو استقبال پانی نال نہیں ہے، پیاس نال ہویا ہے نا، پھر استقبال پھر پیاس نال ہویا ہے نا۔ میں عرض کرنا چاہنا بس انہی الفاظ پہ میں آپ سے اجازت طلب کرتا ہوں، کل سے بات یہیں سے آغاز کر لیں گے، اللہ آپ کے آنسوؤں کو قبول فرمائے۔